السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایصال ثواب کے معنی۔ مسئلہ: ایصال ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔ ایصال ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک اعمال کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔ ہر قسم کی عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ عبادت مالیہ یا بدنیہ، فرض و نفل، سب کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ عقائد میں اس کی تصریح مذکور ہے۔ ہدایہ و شرح عقائد اس کا بیان موجود ہے۔ اس کو بدعت کہنا ہٹ دھرمی اور جاہلیت ہے۔ حدیث سے بھی اس کا جائز ہونا ثابت ہے۔ حدیث سے بھی اس کا جائز ہونا ثابت ہے، یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ اور نیک اعمال کا ثواب دوسرے یعنی مردے کو پہنچتا ہے، یہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ زندہ کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کون صدقہ افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا، پانی۔ انہوں نے کنواں کھدوایا اور یہ کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ زندوں کے اعمال سے مردوں کو ثواب ملتا ہے۔ مردوں کو ثواب ملتا ہے، زندوں کے اعمال سے مردوں کو ثواب ملتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے۔ اب رہیں تخصیصات، مثلا تیسرے دن یا 40واں دن، یہ تخصیصات نہ شرعی ہیں نہ اس کو شرعی سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اسی دن میں ثواب پہنچے گا۔ یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اسی دن میں ثواب پہنچے گا۔ اگر کسی دوسرے دن کیا جائے گا تو نہیں پہنچے گا۔ یہ محض رواجی اور عرفی بات ہے جو اپنی سہولیت کے لیے لوگوں نے رکھی ہے۔ اپنی سہولیت کے لیے لوگوں نے رکھی ہے، بلکہ انتقال کے بعد ہی سے قرآن مجید کی تلاوت اور خیر خیرات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے یہاں اسی دن سے بہت دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اکثر لوگوں کے یہاں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے ہوتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے دنوں میں لوگ ناجائز جانتے ہیں۔ دوسرے دنوں میں لوگ ناجائز جانتے ہیں۔ یہ محض افطرا ہے جو مسلمانوں کے سر باندھا جاتا ہے، اور زندوں مردوں کو ثواب سے محروم کرنے کی بے کار کوشش ہے۔ مردوں کو ثواب سے محروم کرنے کی بیکار کوشش ہے۔ پس جب ہم اصل کلی بیان کر چکے تو جزیات کے احکام خود اسی کلیہ سے معلوم ہو گئے۔ صوم یعنی جو مرنے سے تیسرے دن کیا جاتا ہے، جو مرنے سے تیسرے دن کیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو یا کلمہ طیبہ پڑھو ایصال ثواب
کرتے ہیں اور بچوں اور اہل حاجت کو یا مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بتاشے یا مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور کھانا پکوا کر فقیر اور مسکین کو کھلاتے ہیں، ان کے گھر کو بھیجتے ہیں، جائز بہتر ہے۔ پھر ہر پنج شنبہ کو حسب حیثیت رکھنا پکار کر غربا کو دیتے ہیں یا کھلاتے ہیں، پھر 40ویں دن کھانا کھلاتے ہیں، پھر 6 مہینے پر ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے بعد برسی ہوتی ہے، یہ سب اسی ایصال ثواب کی فرع ہیں، مگر یہ ضروری ہے کہ یہ کام اچھی نیت سے کیے جائیں، معاشی نیت سے نہ ہوں، نہ ثواب ہے نہ ایصال ثواب۔ بعض لوگ اس موقع پر عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں، یہ موقع دعوت کا نہیں بلکہ محتاجوں و فقیروں کا کھلانے کا ہے، جس سے میت کو ثواب پہنچے۔ اسی طرح شب برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے اور اس پر فاتحہ دلائی جاتی ہے، حلوہ پکانا بھی جائز ہے، اس پر فاتحہ بھی ایصال ثواب میں داخل۔ اس طرح محروم میں اور بزرگوں کے انتقال کی تاریخ پر ہر سال جو قرآن خوانی ہوتی ہے اور کھانا پکایا جاتا ہے، یہ سب جائز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حرام ہے، فاتحہ نہیں کروانا چاہیے۔ انتقال کی تاریخ پر ہر سال جو قرآن خوانی ہوتی ہے اور کھانا پکتا ہے، یہ سب جائز ہے۔